اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی. اگر رسول کسی کی گردن اڑا دیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی. اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے. سارے مناقب ہیں لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ, اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. پیاری شخصیت حضرت علی. آپ نے جب فضائل پڑھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر مومن ہر مسلمان کے دل میں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. جی ایسی شخصیت سے دشمنی, ان کے بچوں کو شہید کرنا, ان کے اوپر جنگ مسلط کرنا, ان کے اوپر حملہ کرنا, پھر کربلا جیسا واقعہ, یہ یزید کا کیا کردار ہے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں؟ میں نے دیے ہیں وہ حوالے ٹھیک ہے نہیں نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں. کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں, موضوع تک بلکہ صحیح غلوف حدیث کیا ہے حضرت علی سے محبت میں؟ غلوف کیا ہے, اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم غلوف سے بچیں, انتہائی محبت میں جائیں. پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی. میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب. علی کرم اللہ وجہ ینابی المودہ, ٹھیک ہے, ینابی المودہ سلیمان قندوزی, ٹھیک ہے, اس میں یہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے تو موجود ہے نا, تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت. میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے, ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے, علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو. تو کہا کہ علی کو بلا لیں. جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا. کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ. تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے, مارا اللہ کے ہاتھ نے. یہ تو معروف اور مشہور تھا. بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گیا, ابن اسیر جزری عز الدین جس کا نام ہے, کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے, تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے. تو لغت کی ان کی کتابیں, لغت پہ ان کا بڑا کام ہے, محدث ہیں, اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے. وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں. کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے, کیوں علی وجہ اللہ ہے, کیوں علی کرم اللہ وجہہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اقدى هذا الفتى, لا الہ الا اللہ. کہتے جاتے علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا. صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا, لسان اللہ کہنا, وجہ اللہ کہنا معمول تھا. حضرت علی کو کہتے تھے. اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر, گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے, کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اصحاب رسول. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے آگے بڑھنے دیں, مجھے آگے بڑھنے دیں, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ النظر الی جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے تھے, انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست. ٹھیک ہے, مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے, مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے, مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں جاتا ان معنوں میں کہ مولا کا مطلب یہ ہے, یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے. میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں, لفظ کے معنی کو, تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں, پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں. نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم,
کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کن تو مولا فہذا علی مولا. رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی. اگر رسول کسی کی گردن اڑا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی. اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں. روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے. ہاں، یہاں مولا سے مراد سرپرست. النبی اولا بالمومن پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے. یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث دار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوا. ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی. یہ وہی علی. اچھا، عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ جملہ سن لیجیے. سوائے کے محرقہ کی روایت ہے اور ریاض النظرہ کی روایت. اصل میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، پھر سوال بنتا نہیں. یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں. سوائے کے محرقہ اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے. قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی. ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑھے بعد وفاتی بستۃ ایام، بعد وفات 6 ایام. اور تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام ابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں قلت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی. میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ سے خلافت نہیں دی گئی، یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی. علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. اللہ مطلب آپ کی طرف ہے 2-3 ابہام ہے، تو کانٹرڈکشن نہیں ہے ان چیزوں میں. یہی اگر مفتی علامہ صاحب محسوس نہ کریں، یہی وہ غلو ہے جس کا میں بیان کر رہا تھا. یہی وہ تجاوز ہے. اب آپ نے گھنٹہ بات کر لی تو بات سن بھی دینا. یہی وہ تجاوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک روایت ہم باری باری بیان کریں گے. حضرت نے کئی چیزیں بیان کی اور یقیناً فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مراتب اور مناقب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار وہ ہوتا ہے جب بندہ غلف کرتا ہے. اب النظر الی وجہ علی عبادہ والی روایت جو ہے، تمام محدثین نے اس روایت میں اس کو ضعیف کہا ہے. تمام محدثین نے. میں آپ کو ضعیف اور موضوع میں فرق ہے. اچھا آگے تو سن لیں، بات تو سن لیں، موضوع بھی آنے والی ہے. سن تو لیں. میں آپ کی بات پہ نہیں، میں نے بولا ایک دفعہ بولا آپ نے کہا میں بات کر لوں، میں خاموش ہو گیا، تو یہ مناسب نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ بات آپ نے کر لی، اب سن لیں. ٹھیک ہے نا. اس حدیث پر الموضوعات کس کی ہے؟ ابن جوزی کی ہے، جس میں تمام موضوعات جمع کیے. وہ کہتے ہیں لا یصیح من جمیع طرقی، کسی طرق سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں اس حدیث میں 1 سے زیادہ مقامات پر راوی موضوع اور باطل. حضرت نے موضوع کا ذکر کیا. امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روایات میں 2 راوی موضوع ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ روایت موضوع تر روایت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے جیسا اس دن ہم نے ذکر کیا تھا اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، کیوں نہ اللہ کے ولی کو دیکھنا افضل عمل ہے عام طور پر مومن کے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ فرمانا کہ فرمان رسول ہے. اچھا پھر اس موضوع پر پھر موضوع بناتے جانا، موضوع گھڑتے جانا. اپنا حوالہ نہیں دے رہا. پوری بات آپ کر لیجیے گا اپنی بات پہ. حضرت اپنی بات پہ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر. اب تک آپ مجھے شاباش دے رہے تھے، اب تھوڑا سن لیں، تھوڑا یہ بات بھی سن لیں. تو حضرت اس ضعیف
ضعیف نہیں یہ موضوع ہے. امام شوکانی میں نے ذکر کیا, علامہ البانی میں نے ذکر کیا, الموضوعات ابن جوزی میں نے ذکر کیا, پھر وہاں کے صفحے اگر چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے بات یہ ہے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر خلفاء سے ثابت کرنا کہ انہوں نے یہ کہا, اس کی ترجمانی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا. قطعاً جب یہ روایت ایک چھوٹا سوال ذہن میں آ گیا, اکثر سنتے ہیں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہے اہل سنت کا, تو جی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے, موضوع حدیث معتبر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں موضوعات میں سے, موضوعات کچھ جگہوں پہ راوی موضوعات ہیں, ویسے تو ایک راوی بھی موضوع آ جائے, آپ بات پوری ہونے دیں, ایک راوی بھی موضوع آ جائے وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے. ایک راوی بھی موضوع آ جائے, اور موضوع کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زندگی آپ کے ساتھ رہے, بچپن آپ کے ساتھ, لڑکپن آپ کے ساتھ, ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ, ہجرت کے بعد آپ کے ساتھ, 27 جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. کتنی روایتیں مروی ہیں. حضرت علی حدیث روایت کرنے میں کتنے محتاط ہیں, کتنی روایتیں آپ نکالیں, آپ کو پتہ چلے گا اتنے محتاط ہیں. اور ہم ان سے محبت کرنے والے, ہم غلوف کرتے جائیں ان کے فضائل پہ. وہ خود اتنے محتاط ہیں حدیث بیان کرنے میں, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو. بتائیں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ 2 شخصیات نے گزارا, ایک حضرت علی نے گزارا, دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا. اپنے بستر پر کس سے لڑایا؟ علامہ صاحب نے کہا کس سے بٹھایا تھا, کس سے سلایا تھا؟ حضرت علی کو سلایا تھا. امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی. 6 سال کی عمر میں مسلمان کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا. 6 سال کی عمر میں. سارے مناقب ہیں, لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلوف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ, اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. جنہیں بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ اللہ وجہ کسے کہتے ہیں, اب بات تکمیل ہو جائے. اسی طریقے پر کرم اللہ وجہ, ٹھیک, ہماری دعا ہے, بہترین جملہ ہے, لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ جو سلف نے کہا, جو اسلاف نے کیا, جو صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, محدثین میں, آپ اسی کو رکھیں. حضرت علی میں نے ابھی آج بھی جمعہ پڑھایا, پچھلا جمعہ پڑھایا, پچھلا جمعہ پڑھایا, ختم. موضوع کمال کا موضوع ہے یار. صرف ایک سوال, امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا, صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا, امام بخاری کتب میں موجود ہے علیہ السلام, لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اب تصنیف ہو رہی ہے. اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہوا مقلد تو نہیں امام بخاری. کہتے ہچکچا کے کہہ رہے ہیں, میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ یہ کہیں جہاں فضائل علی آتے ہیں وہاں آپ پر غلوف کا نام لیتے ہیں. یہ جو میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام اگر لکھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. آپ یہ حتمی کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام لکھا ہے؟ علیہ السلام کا جملہ اتفق فیہ علماء العرب والعجم, علیہ السلام کا جملہ عرب اور عجم کے علماء اتفاق کرتے ہیں یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب آپ نے نبی بنا دیا. امام بخاری نے نہیں لکھا, آپ کہہ رہے ہیں اگر لکھا بھی ہے تو ہم معتقد تھوڑی ہیں ان کے. بس یعنی امام بخاری نے لکھا وہ قابل قبول نہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جو جس روایت کو یہ موضوع قرار دے رہے ہیں ضعیف سے, حضرت نے بہت ساری باتیں کی اور رہ جائیں گی. پھر ابن کثیر میں ایک حوالہ دیا, یہ جملہ کہنے دے, ابن کثیر کتاب بدایہ و نہایہ میں یہ جملہ آیا ہے, سیوطی نے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے, ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. یہ روایت ان بزرگوں نے جو ان کے ہاں باقاعدہ نامینیٹڈ بزرگوار ہیں وہ اس روایت کو لاتے ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126, میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236, الفوائد المجموعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کیا پتہ آپ ایسے ہی نام لیتے ہوں حقیقت میں نہ ہو. یہ دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو نظر آ جائے کتاب میں سامنے رکھا, یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, موجود ہے صحیح یہ آپ نے کیسے کہہ دیا, ایسے بولتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ صلوات علیہم, کیسے وہ آئے مجیدہ کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو, خود قرآن مجید میں موجود ہے, خود ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے سلام ہے. ایسے کہتے ہوں یہ کتب موجود ہیں, یہ ان کے حوالے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر یہ چاہیں گے تو کتب ان کے سامنے ہوں گی, وہ حوالے ٹھیک ہے نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں, کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں, موضوع تک ضعیف بھی پڑھ لینا چل جائے گا, ضعیف بھی پڑھ لیں چل جائے گا, ضعیف سنا دیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد ضعیف سنا دیں, ضعیف چل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر, یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکتست رجلا بثلاثۃ من الرسل بخن لہذا الرجل, یا رسول اللہ آپ نے اس شخصیت کا مقایسہ کیا 3 رسولوں کے ساتھ. من ہوا یا رسول اللہ, وہ کون ہے جن کو 3 رسولوں کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا تعرف یا ابا بکر,
کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ قال اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو الحسن علی بن ابی طالب قال ابو بکر بخن لک یا ابو الحسن وَأَيْنَ مِثْلُكَ یا ابو الحسن۔ یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے، خوارزمی بیان کرتے مناقب میں اس کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے۔ پھر دوسری روایت ہے، ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، قال من سرہ ان ينظر الى اعظم الناس، کون ہے جو کہ عظیم انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو، منزلۃ و اقربہم قرابۃ و افضلہم دالۃ و اعظمہم غناء عن رسول اللہ، جو فضیلت میں، کرامت میں، قرابت میں سب سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ قریب ہو، فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا طالع، دیکھو وہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے، اس کی طرف دیکھو۔ یہ تمام روایتیں موجود ہیں، یہ تمام روایتیں معتبر ہیں۔ ابھی جو ہے معتبر روایتیں 2-3 حضرت علی کی فضیلت میں بیان کر دوں حوالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا حوالہ کنز العمال میں بھی ہے۔ حضرت علی، آپ جب تک آپ یہ مطالعہ کریں آپ کو جو ہے نا یہ فائدہ دے گا۔ کوڈ لگایا ہوا ہے آپ نے، کیا کوڈ کھل گیا، کوڈ کھل گیا، دیکھیں کوڈ کھل گیا۔ اچھا، اب میں بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ میں کتنا پختہ ایمان اور یقین تھا۔ فتح مکہ کے قریب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی ہیں حاتم بن بلتہ، بڑے مشہور صحابی، بدری صحابی ہیں، ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ غلطی کیا سرزد ہوئی کہ انہوں نے خط لکھا، حضرت دیکھیں ذرا یہ پھر رہ جائے گا، دیکھ لیں آپ، نوٹ کر لیں، بڑی کمال کی۔ انہوں نے خط لکھا کہ مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے رسول تیاری فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اطلاع دینا شروع کی تھی، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی، فلاں عورت مل جائے گی آپ کو، اس سے یہ خط برآمد کر کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ اس عورت سے کیا کہتے ہیں، لچک کچھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے خط نہ ہو اس کے پاس، اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا خط ضرور ہوگا، میں نے اس سے نکالنا ہے۔ عورت سے کیا کہتے ہیں، اگر تمہارا پیٹ بھی پھاڑنا پڑا تو میں پیٹ پھاڑ کے بھی خط نکالوں گا، تمہیں چھوڑنا نہیں۔ تمہارا سر بھی اگر سر کے اندر تم نے چھپایا وہاں سے بھی نکالوں گا، کیونکہ فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام غلط بات نہیں کر سکتے۔ جب عورت کو یقین ہو گیا کہ بچنے والی نہیں ہوں تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا اور حضرت علی کے حوالے کیا۔ یہ حضرت علی کا کمال ایمان تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثر نفسی کی کیا کیفیت، کیا کہنے، یعنی یہاں سے ثابت ہوا رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے، رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے، اور اسی علم غیب پر علی کا اتنا کامل ایمان ہے کہ اسی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ نبوت پہ کامل ایمان ہے، نبوت پہ اور رسول خدا کے علم غیب اگر اس کو وحی کہیں گے تو آپ کے پاس جو علم ہے یہ بھی پھر غیب کا علم ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول پر جو بھی چیز آئی ہے، آپ پر جو چیز بھی آئی ہے وحی کے ذریعے آئی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے بذریعہ وحی کتنی چیزیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ یہاں بھی جو فرمایا جاؤ علی فلاں ملے گا تو اللہ نے بتایا، جناب جبرائیل لے کر آئے۔ اچھا نکالا کس طرح، کسر نفسی کس طرح ہے وہ آپ کو پتہ ہے، مشہور حدیث، علی زمین پر لیٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کم یا ابو تراب۔ یہ ابو تراب کی نسبت اتنی پسند آئی روانی صاحب حضرت علی کو، اتنی پسند آئی کہ پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ ابو تراب لیتے تھے۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ یہ کنیت ان کو بڑی پسند تھی، جو ان کو ابو تراب کہتا اس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے، یعنی ابو تراب۔ اور یہ کسر نفسی کی کیفیت ہے، مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ان کے بیٹے حضرت حسن حسین کے علاوہ ان کے اور بیٹے بھی تھے، ان کے بیٹوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی کے بیٹوں میں، ان کے بیٹوں میں عثمان بھی تھے، ان کے بیٹوں میں محمد بن حنفیہ بھی تھے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں، بابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، بابا جی اللہ کے رسول کے بعد کون بہتر ہے؟ کہا ابو بکر۔ پھر بیٹے نے پوچھا ثم ایو، بابا جی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ بابا پھر ڈر گئے، کہنے لگے ایسا نہ کہ عثمان بول دیں۔ پوچھا ثم انت، ابا جی تیسرے نمبر پھر آپ ہیں؟ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، صحیح بخاری میں مسلمانوں میں ایک فرد ہوں۔ یہ کس حالانکہ علی کا مقام تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی نے یہ کہا، مگر ما میں انا آپ کو الا رجل من المسلمین، ایک اور روایت سناتا ہوں جس میں بات پوری ہو جائے، آپ روایت سنانا۔ ادب رسول کتنا ہے، حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی پڑھے لکھے ہیں رضی اللہ، پڑھے لکھے اور کمال، کتنے خطوط لکھے اللہ کے رسول کے، حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں کو خط لکھ رہے ہیں، حضرت کافروں نے اعتراض کیا جی محمد رسول اللہ کو مٹایا جائے، اس کی جگہ محمد بن، ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی اس کو مٹا دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے علی میں سخت نہیں ہے اللہ کے رسول کہ محمد رسول اللہ کا نام علی اپنے ہاتھوں سے مٹا دے، یعنی کس قدر ادب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مجھے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے، فتح مکہ ہو رہی ہے، کس کو کندھے پر بٹھایا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ جو من کن تو مولا والی، اس حساب سے ہم حضرت علی کو مولا کو تو کہہ سکتے ہیں، ہاں مولا کہ بالکل ہم کہنا چاہیے رواج میں بہت کو۔ اور یہاں پر اور مولا جب کہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے دوست کے،
دیکھیں وہ تحریف کر رہے ہیں. اتنی قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں, اتنے معاملات, اتنے بیانات, اس میں کہہ رہے ہیں جب بھی مولا کہیں تو دوست کہیں, جبکہ رسول خدا نے حاکم کی جگہ پر, یہ حضرت عمر کی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور پھر آپ توجہ فرمائیں اس بات کی. حاکم کا آپ مجھے بتا دو لغات میں نا, ہم ابھی میں آپ کو قاموس میں نکال دیتا ہوں. آیت نکالیں, قرآن مجید کی آیت نکالیں, اس میں دیکھیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا اور مولا میں فرق ہے حضرت. اولا اور مولا, اولا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. النبی اولا, اور مولا کا میں نے دوست بھی ہے, مولا کا میں نے دیگر, میں نے بھی مولا کا جو بہترین اخذ کیا سب نے وہ مولا کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اولا اور مولا کو ملا رہے ہیں, حضرت علی کو مولا بنا رہے ہیں. اولا اور مولا ایک ہی چیز ہے, حضرت علی کو جب مولا بنایا تو پہلے یہ آیت تلاوت کی, اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر یہ جملہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہی کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے رسول مومنوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ٹیکنیکل کوسچن ہے, کیا اللہ کے رسول کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ جی, اللہ کے پیارے رسول کو جو سید الانبیاء ہیں ان کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کون؟ ہم, میں گناہگار آدمی. اللہ اکبر کبیرہ, کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ ہم ایسے کام کریں کہ ہم ان کے دوست بنے. ایسے کام نہیں کیا نا میں نے, پھر میں دوست کہہ سکتا ہوں. کریں نا, جب دوستی کرنی ہے بڑے آدمی سے, نبیوں کے سردار سے کرنی ہے, کائنات کے امام سے کرنی ہے. سردار سے تو یعنی وہ تو سردار ہے نا, یعنی کیا میری کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ ہے, سردار ہے, تو کیا میں اس کو دوست کہوں گا؟ یہ ٹیکنیکلی بیلنس ہوگا. آپ اس معیار پر ہیں, میں نہیں, تعلقات ہیں, تو آپ کہیں گے کہ میرا دوست ہے صدر آصف زرداری صاحب میرے دوست ہیں. آپ کیسے تعلقات ہوں گے؟ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کس رشتے میں دوست؟ پھر بھی آپ کے بڑے بھائیوں سے بھی ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں گناہگار آدمی ہوں, پھر بھی میں ان کو دوست نہیں کہوں گا, سردار کو دوست کہوں. ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہاں پر رسول کو مولا کہہ دیا. میں نے آگے بڑھا, میں نے جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک روایت پیش کی. ٹھیک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے بعد رسول اگر کوئی افضل بشر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم آگے نکل رہے ہیں. نہیں اب تو بہت اچھا فضائل تو ہیں نا حضرت, میں نے کہا فضائل تو ہیں, مناقب. اس کا جواب دیں مجھے, میں اینڈ پہ آ رہا ہوں کیونکہ ایام بھی ایسے چل رہے ہیں. اتنی پیاری شخصیت حضرت علی, آپ نے جو فضائل پڑھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر مومن, ہر مسلمان کے دل میں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. جی, ایسی شخصیت سے دشمنی, ان کے بچوں کو شہید کرنا, ان کے اوپر جنگ مسلط کرنا, ان کے اوپر حملہ کرنا, پھر کربلا جیسا واقعہ, یہ یزید کا کیا کردار ہے؟ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو مسلمان میں؟ دیکھیں جیسے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے, یہ ناکافی ہے, میں نے جیسے ذکر کیا بے تحاشا فضائل ہیں, اور صحیح حدیثوں میں تلاش کریں بے تحاشا ہیں. ان کی آل کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, یقین کریں روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس ظلم کی کون حمایت کرتا ہے؟ کون حمایت کرتا ہے حضرت حسین ابن علی کی کربلا والے واقعے کی؟ کس طرح جبر اور ظلم کون حمایت کرتا ہے؟ مسلمان تو اس کی حمایت کر ہی نہیں سکتے نا. کیسے کریں گے؟ کس منہ سے کریں گے؟ تو نہیں, ہمارا ایمان ہے. یہ کون ہے علی کے بیٹے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے قرار دیا, جس کے لیے اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اتر گئے, جنہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا, جس کے لیے اللہ کے نبی السلام نے فرمایا جنت کے 2 پھول ہیں, جن کے بارے میں فرمایا من احبہما فقط احبنی, جو میرے ان 2 بیٹوں سے محبت کرتا ہے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. یزید جیسے لوگ کیسے آ گئے؟ میں یہ سوال, جن کی شہادت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رسول کی شہادت قرار دیا. امت میں یہ اللہ کے رسول کا بیٹا قرار دیا, اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا. اور اس بیٹے ہونے پر نہیں, اس دور میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو مخالفین کی جو ان کی سپورٹ کرے گا؟ کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس دور میں نہیں ہے, لیکن 60 ہجری میں یزید جیسا آدمی کیسے آ گیا؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں کیلکولیشن دے رہا ہوں, مس گائیڈڈ, گمراہ, کافر, یا اس سے کچھ نہیں ہوا لوگوں نے کر دیا. کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی کہتا ہے یزید کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, باقی لوگوں کے انوالومنٹ. مطلب مجھے یقین ہے قیامت کے بارے میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں اگر یزید نے یہ کیا اس کے کہنے پہ ہوا تو اس نے بہت بڑا ظلم, اللہ کے یہاں اس کی عدالت میں اس کا کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے. اور اگر اس نے نہیں کیا تب بھی تو اس کی حکومت میں ہوا ہے نا, اقتدار کس کا تھا؟ اس کا تھا نا, تو تب بھی وہ اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے. کس شخصیت کو شہید کر دیا گیا اور کیا کبھی واقعہ آپ نے پڑھا ہے؟ میں اگر نہج الواقعہ کربلا بتاؤں, نہج البلاغہ کے آپ کو حوالے دوں, یقین کریں کیفیات چینج ہو جاتی ہے انسان کی. اور ان حضرات کی کتابوں سے دوں جو یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. حضرت اچھا جو وہاں کے لوگ تھے, اب بات آپ نے شروع کی, ظلم تو ہوا, جبر تو ہوا, اور تاریخی جبر ہوا. اس سے پہلے اتنا بڑا جبر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہوا, لیکن جنہوں نے بلایا وہ کہاں تھے؟ جنہوں نے خطوط لکھے وہ کہاں تھے؟ ان 75 شہداء میں ان میں سے کوئی تلاش کریں گے, ان شہداء میں کون نظر آئیں گے؟ وہ نظر آئیں گے جو حضرت حسین کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے, جو آپ ساتھ لے کے آئے تھے, وہ نظر آئیں گے. باقی تو دروازے پر حضرت زین العابدین زخموں میں چور چور ہیں,
اور دیکھا کہ اہل کوفہ جو ہیں رو رہے ہیں, غم ہے, پریشانی ہے. کہتے ہیں کوفہ کے لوگوں مجھے اس حوالہ نہج البلاغہ کا حوالہ غلط ہو آپ کے پروگرام میں آنا چھوڑ دوں گا. میڈیا کے سامنے ہم غلط بات نہیں کرتے, ہم جہاں آتے ہیں تو اپنے دلائل کی بات پہ بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کتابیں لے کے آئیں. کیا کہا زین العابدین نے, مجھے کوفہ کی دیواروں سے بے وفائی نظر آ رہی ہے, مجھے اس شہر لے چلو جو میرے بابا حضرت حسین ابن علی کا گھر ہے, مجھے اس جگہ لے چلو جو اللہ کے رسول کا شہر ہے, مجھے زخموں کی حالت میں ان کو وہاں لے جایا گیا. خیر ان کے شہداء میں کون تھے, کون نہیں, ان کے شہداء میں کون تھے, کبھی نام لیا؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہے حضرت حسین کے بھائی ابو بکر بھی تھے, کیوں نہیں نام لیتے؟ حضرت حسین کے بھائی عمر بھی تھے, نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر نہج البلاغہ میں نہ ہو, اصول کافی میں نام نہ ہو, پھر آپ بتائیں. ان شہداء میں حضرت عثمان بھی تھے, ان شہداء میں علی اکبر کا نام آتا ہے, علی اصغر کا نام آتا ہے, ان شہداء میں دیگر کے نام آتے ہیں, تو ان کے نام بھی لینے چاہیے. مجھے لگتا ہے انہیں نہج البلاغہ انسائکلوپیڈیا لگ رہا ہے, یعنی جو بھی بات ہے وہ نہج البلاغہ میں سجاد تاکہ آپ کی کتاب ہو, آپ کا حوالہ ہو, تاکہ آپ کو اس کا استدلال کرنے کا موقع ملے. توجہ فرمائیں. مولا سجاد کے خطبے وہ بھی نہج البلاغہ میں, مولا علی کے فرزندوں کے نام وہ بھی نہج البلاغہ میں. آپ کی اطلاع کے لیے ہو کہ مولا علی کے کسی فرزند کا نام ابو بکر نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا نہج البلاغہ میں, نہیں لکھا ہوا, دکھائیں اگر ابھی دکھا دوں, ابھی دکھا دیں. نہیں ابھی آپ کیا بتائیں, میں نے تو کہا میں آنا چھوڑ دوں گا, آپ بولیں آپ کیا کریں گے. اس کے علاوہ بات سنیں, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو اپنی کتاب کا نہیں پتہ, آپ کیسے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ دکھائیں, اگر یہ کتاب آپ بولیں نا کہ اگر یہ غلط حوالہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ موجود ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے موجود ہی نہیں ہے, ربانی صاحب وہ کہہ رہے موجود ہی نہیں ہے. آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے, کنیت ہونا الگ ہے, یہ نام کی نام ہے, میں نام بتا رہا ہوں, نام نہیں ہے, اصول کافی میں نام ہے, نہج البلاغہ میں ابو تو کنیت میں آتا ہے. ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, ابو بکر کا نام. چلو عمر کیا, عمر کنیت, ٹھیک ہے, عمر کنیت نہیں, عمر عثمان کنیت تھی. چلو ابو بکر میں آپ نے گڑبڑ کر دی. وہ عثمان بھی اس صحابی رسول پر جو مدینے میں پہلے فرد ہیں جو شہید ہوئے, جن کے لیے مولا کائنات نے کہا ہے. بیٹے کا نام عثمان تو ہے, میں نے پڑھا ہے, عثمان بن مظعون کے نام پہ نام رکھا ہے. یزید کی اس وقت مجموعی طور سے حیثیت کیا, کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, دیکھیں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. آپ دیکھیں نا, یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی, جو مؤمن کو عمدن جان بوجھ کر مارے 5 سزائیں, اس کے لیے 5 سزائیں. اس کے لیے سورہ احزاب میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے, اور حسین کو ایذا دینا, خود رسول کو ایذا دینا, اور رسول کو ایذا دینا, خود اللہ کو ایذا دینا. اور پھر یہاں پر یہ میں جملہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت میں ہوا, یزید کو پتہ نہیں تھا, تو اس کے بعد بیبیوں کا بازاروں میں لایا جانا, سروں کا بازاروں میں لایا جانا, اور سر کے ساتھ یزید کا گستاخی کرنا, اور چوب خیزران سے لبہائے امام حسین کو مارنا, یہ سب. اور اس کے بعد دیکھیں واقعہ حرہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے, کعبۃ اللہ کو جلانا, یہ دو بہت بڑے واقعات کہ جس میں موجود ہے. اس کی طرح مسلمان توجہ نہیں کرتے. اور اس میں واقعہ حرہ میں یزید نے یہ جملہ کہا ہوا تھا اپنے کمانڈر کو کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ پورا حلال ہے, اور وہاں کی جو خواتین تھی وہ بعد میں جو ہے بغیر باپ کے انہوں نے اولادیں پیدا کی. یہ یزید نے ظلم کیا ہوا ہے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یزید کو معلوم نہیں تھا, تو ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں اگر حکومت میں کسی کی حکومت میں یہ معاملہ ہوتا ہے, یہ اس کو کریڈٹ نہیں جاتا, تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہو رہی تھی اور علاقے فتح ہو رہے تھے, تو وہ بھی کریڈٹ خلیفہ دوم کو نہ دیں, کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے تھے نا, فتح تو فوج کر رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ تمام معاملات اس کے حکم سے, اس کے بیان سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور کوفے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو شیعان ابی سفیان کہلائے جاتے تھے, جو آل امیہ. کیوں؟ اس لیے کہ آل زیاد کی 10 سال یہاں پر حکومت رہی ہے, ٹھیک ہے, مغیرہ بن شعبہ کی 10 سال حکومت یہاں پر رہی ہے. وہاں پر علی امیر المؤمنین نے کوفہ میں خطبے دیتے ہوئے کہا ہے یا شیعت ابی سفیان, ہاں, یا شیعت ابی سفیان, یہ جملے کہہ کر بتایا ہے کہ یہ ابو سفیان کے ماننے والے تھے, یہ آل امیہ کے ماننے والے تھے, یہ دشمنان تھے. بہت کم تھے ایسے جنہوں نے دعوت کے لیے کہا ہوا تھا اور اس پر آئے ہوئے تھے امام حسین. بہت بہتر. میں آخری منٹ میں یہ جملہ ختم ہو جانا چاہیے, کوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں. کیوں؟ جتنا خون کوفیوں کا کربلا میں بہا ہے, اور کربلا کے بعد کسی کا خون وفا تو نہیں کی, وفا کی ہے, کیوں نہیں کی وفا, اور کسی کے
جس طرح سے تعداد میں خط لکھے انہوں نے آغا وہ نکل کے نہیں آئے. وفا ایسی کی ہے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں ایسی چھوڑ دیا. خط لکھنے والوں میں آل سفیان بھی شامل تھے. نہیں میں نام دیتا ہوں نا, سلیمان بن سرد خزائی کہاں تھے؟ سلیمان بن سرد خزائی ایک ایسا مخمصہ کردار ہے جس کے متعلق یہ جملے ملتے ہیں کہ ان کی کتب والوں نے اہل جنت قرار دیا ہوا ہے, اور اس کو قرار دیا ہوا ہے کہ یہ ایسا کردار ہے جو کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکتا تھا. امام حسین اس کے لیے جائے گا کوفی, مگر شیعہ نے علی میں سے خالص شیعہ سنی میں نہیں پڑھتا, میں کہتا ہوں اہلیان کوفہ نے اپنا حق نہیں ادا کیا, اہلیان مدینہ نے بھی حق نہیں ادا کیا, انہوں نے سب ساری امت نے حق ادا کیا. یہ بہت اچھا جملہ ہے آپ کا, میں تو اس کا بہت اچھا جملہ ہے آپ کا. پوری امت مسلمہ نے حق ادا نہیں کیا. جیسے آج یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوا جا رہا ہوں, جیسے فلسطین کے لیے پوری امت مسلمہ خاموش ہے. جب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین کا ساتھ کیسے مسلمانوں نے نہیں دیا, آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں جو مظلوم ہوتے ہیں ان کا ساتھ کیسے نہیں دیا جاتا, جن کے لیے علی امیر المؤمنین یہ جملہ فرماتے ہیں, اونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, ظالم کے دشمن ہو جاؤ مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. اسی بنیاد پر امام حسین چھوڑتے نہیں ہیں. آخری آپ سے چھوڑتے نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال بھی لے لیں اور جواب لے لیں. اپنی چیزیں بھی پڑھ کے نہیں آتے ہیں. میرا سوال لے لیں کہ ہم حضرت علی کے صحیح معنوں میں پیروکار کیسے تاریخ میں لکھا ہے کہ ساری تاریخ چاہے ان حضرات کی بھی ہو, ان میں بھی لکھا ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے. اچھا آخری کوشچن ہے, حضرت علی کے اصل پیروکار ہم کیسے بنے, کیا کریں اللہ کہ ہم لفظ, میرے خیال اگر میری کریکشن کیجیے گا میری, حضور نے کئی مرتبہ جملہ استعمال کیا شیعہ علی, شیعہ علی, وہ والا شیعہ کیسے بنے ہم, نہ کہ مسلک والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل بیت کا خیال کرنا, یہ آپ کی حدیث ہے. اور شیعان والا جملہ ہے جی, شیعان علی اور شیعہ میں نہیں ہے, آپ بتاتے ہیں نہیں ہے. سورہ بینہ کیا ہے, یار اس کا ترجمہ یہ والے شیعہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں مسلکی شیعہ نہیں, مسلکی شیعہ تو آیا ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں مسلکی نہیں, وہ والے شیعہ. اچھا بھائی یہ والے نہیں, اچھا بھائی یہ والے نہیں, آپ پیچھے ہو جانا, آپ بات نہیں کرنے دے رہے اللہ کے بندے, اور آپ کو جو ہے پہلے بتا دیا کریں یار, بندے بولتے نہیں اپنے یار, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, اس طرح یار اس طرح بات ہوتی ہے. وہ والے پیروکار کیسے میرا میری 2 منٹ 1 منٹ بات کرتا ہوں, کاٹ دیتا ہے بیچ میں, اس طرح بات ہوتی ہے یار. اللہ کے بندے, میں وہ ذکر کر رہا ہوں کہ شیعان وہ والے بننے جو اللہ نے ذکر کیا. بات پوری ہونے دیتے نا بندہ, وہ وہاں چلے گا منشیاتی, فرعون کا بھی کہا منشیاتی, وہاں کیا کریں گے آپ, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ شیعہ بنے جو متبع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ شیعہ بنے, وہ تعلق والے بنے جنہوں نے حضرت علی نے بہادری دکھائی. حضرت علی صوم و صلات کے پابند تھے, حضرت علی تہجد گزار تھے, حضرت علی دلیر تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ کہا, علم والے تھے, اقزاہم علی, وہ والے بنے. کل ایمان والی بات بھی ہے جی, غزوہ میں کل ایمان کہا گیا آپ کو, ایمان کامل, وہ ہے بالکل کامل ایمان والے, اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ کامل ایمان والے. ہم وہ تھوڑی کہتے ہیں کہ 3 رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے, ہم تو کہتے ہیں سارے کلہم عدول. حضرت ابو بکر سے لے کر سارے, اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا. یہ عظیم لوگ ہیں, سارے عادل ہیں, سارے سچے ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون. ربانی صاحب 700 آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی, 700 آیتیں. اگر آپ قرآن کا احاطہ کریں نا, 2200 آیتیں توحید کے لیے ہیں, 1300 آیتیں صحابہ, 1300 آیتیں انبیاء کے لیے اللہ نے نازل کی, انبیاء کا ذکر کیا. بات کرنے دے پوری. اسی طریقے پر صحابہ کی عظمت کے لیے, کبھی بدر کا واقعہ میں صحابہ کا, کبھی احد کے واقعے میں, کبھی خندر میں, کبھی مہاجرین, کبھی انصار, پڑھتے جائیں قرآن کی آیتیں. تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. کلہم عدول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ اینکر ہیں تو بتائیں پھر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم مہتدیتم, کہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں, ستاروں کی طرح ہیں. مانے دیں, جن کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جس طرح ہمارے لیے ابو بکر صدیق معیاری ہیں, حضرت عمر, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی, ان کا ایمان بھی کمال ہے, ان کا ایمان بھی معیاری ہے, اور ہمیں ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. عمر بن سعد کون تھا, صحابی تھا یا نہیں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں ادھر ادھر؟ نہیں کیوں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں, کلیہ بنا رہے ہیں کہ تمام صحابی عدول ہیں. عمر بن سعد صحابی تو نہیں تھا. عمر بن سعد صحابی نہیں تھا تو پھر کون صحابی تھا؟ عمر بن سعد صحابی نہیں تھا تو پھر کون صحابی تھا؟ عمر بن سعد صحابی. بھائی ایسا پکا صحابی کہ بعض لوگوں نے اس کی روایت کو کہا ہے کہ اس کی روایت اس سے روایت لینا صحیح ہے. کیوں تعلق نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں صحابی سب عدول ہیں, آپ بتائیں کربلا کے موقع میں صحابی موجود تھے یا نہیں؟ اچھا ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم تو شکریہ کہتے ہیں آغا, جب ہے ہماری تو آج فضائل و مناقب کی محفل ہے, اس میں آپ جائیں اور ان کے چہروں کو ہم نے بے نقاب کرنے دیں, آپ پردہ ڈالتے ہیں. اچھا میں چاہتا ہوں کہ اچھے اینڈنگ نوٹ پہ ہم لوگ اختتام کریں, تو میری بڑی خواہش اور حسرت ہے. آج وہ کہتا ہے, علامہ اقبال نے کہا کہ یہ مار کا حق و باطل, جس پہ ان کے بڑے اچھے اشعار ہیں کہ دنیا آج بھی کوئی حیدر کرار بھی ہے, یعنی فلسطین کے مسئلے کو لے کر
حیدر کرار کیسے بنا جائے؟ اس پہ ایک منٹ کی مجھے گفتگو چاہیے. آج حیدر کرار کے ماننے والے کیسے ثابت؟ جی اس کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کے معرکے اور کربلا کی تحریک اور کربلا کی شہادت کو عیاں کیا جائے، اور وہاں پر جو کردار تھے کربلا کے مخالفت میں جو آئے ہوئے تھے، جو تقدس کا لباس پہنے ہوئے تھے، جو صحابیت کا لباس پہنے ہوئے تھے، ان کو بتایا جائے کہ یہ وہ افراد تھے جو رسول کے بیٹے کے خلاف آئے ہوئے تھے. ظاہری عنوان سے تو صحابی کا عنوان بھی تھا اور کہتے تھے ہم عادل بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، مگر جب دنیا داری آ جاتی ہے بقول امام حسین کے کہ تم دنیا کے غلام ہو، عبید الدنیا ہو، اس وجہ سے حسین اور رسول کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. تو آج بھی فلسطین میں وہی پیغام ہے، یہ اقتدار کی جنگ، یہ حکومت کی جنگ، یہ ہوس کی جنگ. وہاں پر بعض مظلوموں کو پہ ظلم کیا جا رہا ہے. وہاں پر تمام امت مسلمہ کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے مفادات اور اپنے تقدس کو چھوڑ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے، سب آپ کی طرف آتا ہے یہی سوال. جی فلسطین کے لیے وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، بلکہ ان کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، جسد الواحد کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آج فلسطین غزہ کے لوگ دکھ کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، آج انہیں مارا جا رہا ہے. کل ربانی صاحب میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میرے آنسو نکل آئے کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے. مسلم امہ کب جاگے گی؟ یہ حکمران کب جاگیں گے؟ یہ چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے لیے کھڑے ہوں. یہ منافقت جو ہے نا، کچھ ممالک باتیں بڑی کر رہے ہیں، جوش بڑا دلا رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہے، راستے بند کیے ہوئے ہیں. کچھ حکمران پی کے سوئے ہوئے ہیں. بھائی کم سے کم خیرت ایمانی ہونی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب نے تو ایک کافرہ عورت کی عزت کے لیے لشکر پورا بھیج دیا تھا. آج مسلمان اس طرح ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بچے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. کہاں مر گئی مسلمانوں کی غیرت؟ کہاں مر گئی اہمیت؟ یہ پیاس ہے، یہ بھوک ہے، یہ ان پر جو حملے کیے جا رہے. حضرت اس طرح چتھڑے میں نے دیکھے، ان کے چتھڑے اڑے ہوئے، خون جسم الگ الگ پڑے ہوئے ہیں. کوئی جاگتا نہیں، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کوئی ایمانی غیرت نہیں جاگتی ہے. یار اپنا بچہ یہاں رکھ کے دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو یہاں رکھ کے دیکھو. یار اگر وہ ہوتے، یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں میرے بھائی. ان کے لیے جو ہے نا آواز اٹھانی چاہیے، اور بیکارڈ کا سلسلہ جو کم ہو گیا اسے بھی جاری رکھنا چاہیے. آج وہ اپنے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، پیپسی کا نام تبدیل کر رہے ہیں، دیگر نام آفریں دے رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن مسلمان جو ہے شروع میں تو کیا، اب بھی اس کو جاری رکھیں بیکارڈ کو. یہ بہت ضروری ہے. ان کے سب سے بہترین چیز جو ان کی معیشت ہے، جب ان کی معیشت تباہ ہوگی اللہ کی قسم وہ خود نیچے آ جائیں گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی رفیق سلفی آپ کا. میں انتہائی شکر گزار علامہ دلشاد مہدوی آپ کا.